اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اگر اے میرے بندو تمہیں محتاجی اور مفلسی اور غربت کا ڈر ہے تو اس کا خوف اپنے دلوں میں مت رکھو، بلکہ جو میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے نکاح، اس کو کرو گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا خیال و مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب ڈگریاں پوری ہو جائیں، جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، کچھ بینک اور بیلنس ہو جائے تو اس کے بعد میں وہ نکاح اور عقد کے بارے میں سوچا کرتے ہیں، اور حاصل یہ ہوتا ہے کہ ڈگریاں حاصل کرتے کرتے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے ارادے سے وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر عمریں ان کی گزر جاتی ہیں، اور شادی کی جو عمر ہوتی ہے وہ شادی کی عمر پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ شادی کی عمر سے آگے گزر جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ تلاش کرنے میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ یہ مزاج ہم نے کیوں بنا لیا ہے کہ جب ڈگریاں حاصل ہوں، جب ڈگریاں پوری ہو جائیں تبھی ہم شادی کریں، جب ہمارا بچہ پوری ڈگریاں حاصل کر لے تبھی ہم اس کا عقد اور نکاح کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف ستا رہا ہوتا ہے، دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ڈگریاں اگر حاصل نہیں ہوئیں گی، اگر ڈگریاں پوری نہیں ہوں گی، بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو کیا کھلائے گا، اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، وہ کیا کرے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر یہ بتاؤ ذرا کہ تمہیں جو صبح و شام رزق دیتا ہے وہ رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ تمہارا بھروسہ کس کی ذات کے اوپر ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری کہا اگر تم کرو گے تو اے میرے بندو، میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے کہ میں اپنے فضل سے تمہیں مالداری عطا فرما دوں گا، تمہیں مال سے مالا مال فرما دوں گا۔ لہذا اس چیز کا خدشہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ آج جب وقت آتا ہے شادی کا تو ہم سب سے پہلے سامنے والے کے مالی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ دیندار اور اچھا گھرانہ اور پرہیزگار، اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارا رشتہ ہو رہا ہے یا ہم اپنے بچے کا رشتہ کر رہے ہیں وہ گھر مال وال والا ہے کہ نہیں ہے۔ یہی اکثر سوچ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاذكر بذات الدين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ملاحظہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے گھرانے کے اندر کس شخص سے شادی کرنے کے لیے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ذرا ملاحظہ کریں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے شادیاں جو کی جاتی ہیں وہ چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام کرم فرمائے، ان کو بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها۔ پہلی چیز ہے ولمالها۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں خود کی اپنے بچوں کی کہ سامنے والا جو آنے والا ہے، جو آنے
آنے والی ہے وہ مال لے کر کے آئے گی، وہ مالدار ہے، وہ بہت ثروت اور حیثیت کے مالک ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بہت دولت ہے، بہت ثروت کے مالک ہے۔ اگر وہ خوب مال لے کر کے آئے گی، وہ مال والی ہوگی، تو ہمارا بچہ بھی آرام سے رہے گا، ہمارے بچے کو بہت سارا جہیز ملے گا، بہت سارا مال ہاتھ آئے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کی تو ارادے اور مرادیں تمنا یہ ہوتی ہیں، مال کی بنیاد پر شادی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی کر لیتے ہیں، کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دوسری چیز جس کی بنیاد پر، جس کو دیکھ کر کے لوگ شادی کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلِحَسْبِهَا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں کہ وہ حسب و نسب کے معاملے میں اعلیٰ گھرانہ ہے، اس کا حسب و نسب زیادہ ہے، اس کا حسب و نسب بلند ہے، اس لیے اپنے بچوں کی شادی اس گھر کے اندر کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مال کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، کچھ لوگ تو حسب و نسب کی بنیاد پر، برادری ذات کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تیسری چیز ارشاد فرمائی، ذرا توجہ چاہوں گا، اللہ کے رسول نے تیسری چیز ارشاد فرمائی وَلِجَمَالِهَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ خوبصورتی کی بنیاد پر اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں سامنے والے کے ساتھ میں، کہ وہ سامنے والا یہ نہ دیکھا گیا کہ وہ مالدار ہے، یہ نہ دیکھا گیا کہ وہ حسب و نسب میں کیسا ہے، یہ نہ دیکھا گیا کہ وہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، بس اتنا دیکھ لیا گیا کہ چمڑی اور تمڑی میں وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ خوبصورت ہے تو پھر وہ رشتہ پکا ہو گیا، خوبصورتی کی بنیاد پر جو ہے رشتے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز ہے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں، کچھ بندیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنا رشتہ اور اپنے بچوں کا رشتہ صرف اور صرف دینداری اور پرہیزگار کو اور مذہب اور دین اور اخلاق کی بنیاد پر کر دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے مانا کہ 4 وجہوں کو لے کر کے شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کون سی وجہ کو لے کر کے، کون سی وجہ کو لے کر کے ہمیں شادی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہیے جس سے کہ اس کی دنیا بھی صحیح رہے اور آخرت بھی صحیح رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مالداری کو دیکھ کر کے شادی مت کرنا، تم حسب و نسب دیکھ کر کے شادی مت کرنا، تم جو ہے خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی مت کرنا۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو سب سے پہلے اعلیٰ خاندان دیکھنا، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ جو آنے والا جس سے تم اپنے بچے کا رشتہ کر رہے ہو وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے تو تم اس سے رشتہ کر دینا۔ اللہ رب العزت دینداری اور پرہیزگاری کی نسبت سے، اس کے واسطے سے اللہ اسے مال بھی عطا فرما دے گا، اللہ اسے جو ہے حسب و نسب بھی عطا فرما دے گا، اور اللہ اسے ظاہری و باطنی خوبصورتی بھی عطا فرما دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں نیت یہ رکھنی چاہیے، بنانی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا رشتہ اس جگہ کریں گے، اس شخص سے کریں گے جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اچھا گھر ہو معاشرے کے اندر۔ مالداری کے وجہ سے ہاں اگر پرہیزگاری اور اخلاق کے ساتھ ساتھ میں خوبصورتی مل جائے، مالداری بھی ہاتھ آ جائے اور گھرانہ بھی حسب و نسب کے ذریعے جو ہے اعلیٰ مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن صرف مال کو دیکھ کر کے، صرف برادری کو دیکھ کر کے، صرف خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی نہیں کرنا چاہیے، پرہیزگاری کو دیکھ کر کے ہمیں شادی کرنا